بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، آج ہم حضرت عائشہ اور حضرت زینب کا واقعہ بیان کریں گے۔ شاہ مقوقس ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور ایک ماریہ نامی باندی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قبول فرما لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمل ٹھہر گیا تو میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماریہ کے بطن سے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا نام ابراہیم رکھا۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ نہیں آتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو دودھ پلانے کے لیے ایک بھیڑ خرید لی۔ حضرت ابراہیم بھیڑ کا دودھ پی کر ننھے منھے سرخ رنگ اور خوب صحت مند ہو گئے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں لے گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگے، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو میرے بیٹے کی شکل میرے سے ملتی ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ حضرت ابراہیم کی شکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی صحت سے نوازا ہے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوتن ہونے کے ناطے فرمایا، جس بچے کو بھی بھیڑ کا دودھ پلایا جائے گا وہ موٹا تازہ ہی ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اس بیویوں پر غصہ آتا ہے جو اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیتی تھی۔ میں یہ سوچتی تھی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بیوی اپنے آپ کو ہبہ کر دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، آپ ان میں سے جسے چاہیں چھوڑ دیں اور جسے چاہیں اپنے پاس جگہ دیں، اور ان میں سے جسے آپ پھر بلانا چاہیں، جنہیں آپ نے علیحدہ کر دیا تھا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور غمزدہ نہ ہوں، اور ان سب کو جو آپ دیں اس پر راضی ہوں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر خواہش کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کے پاس جانے کے لیے ایک دن مقرر کیا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری جس بیوی کے گھر میں ہوتی تھی باقی سب وہاں آ کر جمع ہو جاتی تھیں۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باری کے مطابق رات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے تو وہاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عائشہ کے حجرے میں اجازت لیے بغیر آ گئی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں نہ تھا کہ حضرت زینب بھی یہاں موجود ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندھیرے میں پکڑا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں نہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناگوار گزری، اسی وجہ سے حضرت زینب اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں ایک دوسرے سے بولنے لگی۔ بولتے بولتے دونوں کی آوازیں کافی بلند ہو گئی تھیں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، اے میرے آقا، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔
جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد صاحب کی آواز سنی اور گھبرا کر بولی کہ میرے والد صاحب نماز ادا کرنے کے بعد مجھ سے خوب ناراض ہوں گے۔ ایسا ہی ہوا کہ نماز کی ادائیگی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لائے اور حضرت عائشہ سے کافی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بولے، اے بیٹی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھلا اس طرح سے بات کرتے ہیں؟ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے، گھر میں سلام کیا تو حضرت عائشہ نے اسلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا دن کہاں گزارا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں آج حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا دل حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اکتا نہیں جاتا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیے گا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک وادی سے ہو، وہاں ایک درخت ایسا ہو جس کے پتوں کو اونٹوں نے کھا لیا ہو، اور ایک درخت ایسا ہو جس پر ابھی تک کوئی اونٹ نہ آیا ہو، تو آپ اپنے اونٹوں کو کس درخت پر لے جانا پسند کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں کو اس درخت پر لے جانا پسند کروں گا جس پر ابھی تک کوئی اونٹ نہ آیا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سمجھانا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ سب پہلے سے شادی شدہ ہیں اور میں کنواری ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر ہنس پڑے۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر پر جانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی پرچی نکلی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے میں مشورہ لینے کے لیے ہمراہ لیا کرتے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پر پیار آیا اور کہنے لگی، اے عائشہ، تم میرے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارے گھوڑے پر سوار ہو جاتی ہوں، دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور سلام کیا۔ سفر کرتے ہوئے رات ہو گئی تو رات کو آرام کرتے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی پیچھے رہ گئی۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی شکایت تو نہ کر سکتی تھی۔ وہ گھوڑے سے اتری اور اپنے پیروں کو بچھو اور سانپ والی گھاس میں ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی، اے خدا، مجھ پر کوئی سانپ یا بچھو ہی ڈسنے کے لیے بھیج دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میرا جسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے ساتھ لگ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، تو مجھے اپنے رب کو یاد کرنے کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنے رب کو راضی کر کے اس کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں ویسا ہی کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اتنا روئے کہ آنسوؤں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک اللہ تعالیٰ کی یاد میں تر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو گئے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے اتنی آنسو بہے کہ زمین بھیگ گئی۔
جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں تشریف لائے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے گناہوں کو معاف نہیں فرما دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا، اے بلال، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اسی رات اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی زمین آسمان کی پیدائش میں، دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور لیٹ کر کرتے ہیں۔ وہ زمین اور آسمان کی پیدائش پر غور کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہم کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔